السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد بن عبد اللہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ مشاہدین کرام، خواتین ملت، ہمارے عزیز بچوں اور بچیوں، آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں جو موضوع لے کر کے حاضر ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ کن کن جگہوں پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا مستحب، پسندیدہ اور بعض علماء کے اقوال کی روشنی میں واجب ہے۔ ہم اور آپ پچھلے درس میں یہ بات سن چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق میں سے ایک بہت ہی عظیم ترین اور بڑا حق یہ ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود اور سلام بھیجا جائے، جس سے بہت ہی زیادہ برکتیں اور رحمتیں میسر ہوتی ہیں۔ کچھ مقامات، کچھ حالات اور کچھ جگہیں ایسی ہیں جن پر خصوصیت کے ساتھ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، پابندی کرنی چاہیے، یہاں تک کہ ان مقامات پر درود و سلام پڑھنے کو بہت سارے علماء نے واجب تک کہا ہے، فرض تک کہا ہے۔ اگرچہ کچھ لوگوں کا اس میں اختلاف ہے، لیکن ہم اختلاف سے بچتے ہوئے یہ سمجھیں کہ چند مقامات، چند جگہیں، چند حالتیں ایسی ہیں جن جگہوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے کی ترغیب دی گئی ہے، تاکید کی گئی ہے، زور دیا گیا ہے۔ انہی جگہوں میں سے ایک جگہ جو سب سے اہم جگہ ہے، سب سے اہم حالت ہے، جس پر مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ اس جگہ پر درود و سلام پڑھنا، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنا بہت ہی پسندیدہ، مستحب، مشروع اور بعض لوگوں کے قول کے مطابق واجب ہے۔ بلکہ بہت سارے فقہائے عظام نے، یہاں تک کہ شیخ علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے اس حالت میں اس جگہ پر درود شریف پڑھنے کو نماز کے وہ ارکان جن کی تعداد 14 ہیں ان میں سے ایک رکن قرار دیا ہے۔ رکن نماز کا ایک رکن قرار دیا ہے، فرض قرار دیا ہے، اور رکن ماننے والوں نے اس شخص کی نماز کو باطل قرار دیا ہے جو درود شریف نہ پڑھے۔ اور وہ کون سی حالت ہے؟ نماز کے اندر آخری تشہد، جب سلام پھیرنے کے لیے
نماز پڑھنے والا بیٹھے تو ظاہر سی بات ہے اسے تشہد اخیر کہا جاتا ہے، چاہے وہ 2 رکعت والی نماز ہو اور چاہے 3 رکعت والی نماز ہو یا چاہے 4 رکعت والی۔ سلام پھیرنے کے سے پہلے جو بیٹھک ہے اس کو آخری تشہد کہا جاتا ہے۔ آخری تشہد کے اندر شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ بہت سارے علماء اور محدثین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کو نماز کا ایک رکن اور فرض قرار دیا ہے۔ تو سلام پھیرنے کے لیے جب بیٹھیں آخری تشہد میں تو درود شریف پڑھنا یہ فرض اور واجب ہے، جیسا کہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ اگرچہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ فرض اور واجب نہیں ہے بلکہ نماز کا رکن ہے، کیونکہ بیہقی کے ایک روایت جو قابل قبول سند ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یصلی علی النبی فی التشہد فلیعد صلاتہ، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری تشہد میں درود شریف نہ پڑھے وہ اپنی نماز لوٹائے۔ یہ امام بیہقی کی روایت ہے جس کی سند کو علماء نے قوی کہا ہے، اور بہت سارے، اور اسی طریقے سے کل کے درس میں حضرت فضالہ والی روایت جو میں نے بتلایا تھا وہ بھی دلیل ہے۔ تو آخری تشہد میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا یہ ارکان صلاۃ میں سے ایک رکن ہے اور یہ واجب ہے۔ دوسرا مقام اور دوسری جگہ جہاں درود شریف پڑھنے کو علماء کرام نے فرض اور واجب قرار دیا ہے وہ ہے نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد۔ نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے علماء، بہت سارے عوام ایسے ہیں جو صحیح طریقے سے نماز جنازہ پڑھنا جانتے ہی نہیں ہیں، اس لیے مولوی صاحب کا انتظار کرتے ہیں۔ حالانکہ ایک مسلمان کے لیے نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ سنت نبوی کے مطابق جاننا اور سیکھنا واجب ہے۔ تو ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھنا یہ واجب ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قولی اور فعلی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ، اور صحیح حدیث سے، کہ جب پہلی بار جنازے پر اللہ اکبر کہیں گے تو بنا دعائے ثنا کے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کہہ کر کے سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور کوئی چھوٹی سورت پڑھیں گے، اور پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر کہیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھیں گے، درود ابراہیمی، اور تیسری تکبیر کہنے کے بعد میت کے لیے بخشش، رحمت اور مغفرت کی دعا کریں گے، اور چوتھی تکبیر کے بعد دائیں اور بائیں سلام پھیر دیں گے یا صرف داہنے سلام پھیر دیں گے۔ تو نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھنے کو علماء نے مستحب ہی نہیں کہا، سنت ہی نہیں کہا، بلکہ فرض اور واجب کہا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری جگہ خطبہ میں بہت سارے علماء کرام نے خطبہ جمعہ کے اندر، عیدین کی خطبے کے اندر، نماز صلاۃ استسقاء جو بارش کے لیے نماز پڑھی اس کے اندر درود شریف پڑھنے کو واجب قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب خطبہ جمعہ، خطبہ عیدین، خطبہ استسقاء کے اندر درود شریف پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، یہاں تک کہ بہت سارے علماء نے اسے واجب قرار دیا ہے۔ چوتھی جگہ جو بہت ہی مستحب
بہت ہی مؤکد ہے، زور دیا گیا، تاکید کی گئی ہے اذان کے جواب کے بعد، اذان کے جواب کے بعد درود شریف پڑھنا بعض علماء نے واجب اور اکثر لوگوں نے اسے مستحب سنت کہا ہے، اور اکثر علماء نے اسے واجب بھی کہا ہے، جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، اور یہ روایت صحیح ہے، اذا سمعتم مؤذنا فقولوا مثل ما یقول، جب ایک مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو ویسے ہی تم کلمات کو دہراؤ جیسا کہ وہ کہتا ہے، ثم صلوا علیہ، پھر تم لوگ میرے اوپر درود بھیجو، درود و سلام بھیجو۔ علماء نے استدلال کیا ہے کہ یہاں اللہ کے رسول نے مؤذن کے اذان کا جواب دینے کا حکم دیا ہے اور اپنے اوپر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے میرے اوپر درود بھیجا تو اس ایک بار درود بھیجنے کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی، 10 رحمتیں ملیں گی، 10 رتبے بلند ہوں گے وغیرہ وغیرہ، اور یہ روایت صحیح ہے۔ تو اذان کا جواب دینے کے بعد بھی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ میرے اوپر صلو علیہ، میرے اوپر درود بھیجو۔ اسی صلو علیہ والی روایت کو لے کر کے بہت سارے علماء کرام نے اذان کے جواب دینے کے بعد درود شریف پڑھنے کو واجب قرار دیا۔ 5ویں جگہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، ہمیں جاننا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 5ویں جگہ، جب بھی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے یا کوئی شخص اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھے تو وہاں پر بھی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کو بہت سارے علماء نے واجب اور مستحب کہا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا، کل میں نے بتلایا تھا، سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے، البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، کنجوس وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا نام کا ذکر ہو یا خود ذکر کرے یا لکھے، حدیث کا مطلب ہی ہوا، اور میرے اوپر درود نہ بھیجے، وہ بخیل اور کنجوس ہے۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اور جیسا کہ کل میں نے ذکر کیا تھا، فتح الباری کے شارح حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جو حضرت ابو ہریرہ کی مرفوع روایت ہے، من ذکرت عندہ ولم یصلی علیہ فمات فدخل النار فابعدہ اللہ۔ یہ روایت شواہد کی بنیاد پر امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور بڑی زبردست روایت ہے۔ شواہد کی بنیاد پر امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ تصحیح میں متساہل محدثین میں سے مانے جاتے ہیں، لیکن شواہد کی بنیاد پر انہوں نے صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے تو وہ مر جائے تو جہنم میں داخل ہوگا، اللہ اس کو جہنم میں ڈبوئے رکھے گا۔ بہرحال شواہد کی بنیاد پر میں نے ذکر کیا ہے اس چیز کو، لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے صحیح احادیث کی روشنی میں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کا ذکر ہو یا ان کے نام مبارک کو لکھا جائے تو وہاں پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا جائے۔ 6ٹھی جگہ وہ ہے جمعہ کا دن، جو بہت مبارک دن ہے، جس کے اندر ایک ایسا ٹائم آتا ہے اس میں اس وقت میں کی گئی دعا رد نہیں ہوتی، بڑا چھوٹا مختصر ٹائم ہے، اور وہ راجح قول کے مطابق عصر کے بعد ہے۔ جمعہ کے آداب آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر
درود بھیجنے کا شوق دلایا گیا ہے، ترغیب دی گئی ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے حکم بھی دیا ہے کہ میرے اوپر زیادہ سے زیادہ درود بھیجو۔ جمعہ کے دن خاص طور پر زیادہ سے زیادہ کثرت سے کثرت اللہ کے رسول پر درود بھیجنا چاہیے۔ اور جمعہ کا دن کب سے شروع ہوتا ہے؟ جیسے آج جمعرات ہے، سورج ڈوبنے کے بعد جمعہ کا دن شروع ہو گیا۔ کب تک رہے گا؟ کل بروز جمعہ مغرب کے سورج ڈوبنے کے بعد تک۔ یہ جمعرات کی رات کو بھی کثرت سے درود بھیجنا چاہیے، اور پورا دن جمعہ کے کثرت سے درود بھیجنا چاہیے۔ اس پر کافی زور دیا گیا ہے اور اللہ کے رسول نے اس کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ذرا ہم اور آپ بغور سنیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ لیکن آج جو یہ چلن چل گیا ہے، رواج جمعہ مبارک بھیجنا یا جمعہ مبارک کا نام دینا، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ جمعہ مبارک کہ مطلب مبارکبادی دینا، جمعہ مبارک کی مبارکبادی دینا، یہ سلف صالحین سے ثابت نہیں۔ جمعہ کا دن مبارک ہے، لیکن اس کی مبارکبادی دینے کا ثبوت اللہ کے رسول اور سلف صالحین سے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن حضرت آدم، جمعہ ہی کے دن حضرت آدم کا انتقال پرملال ہوا، اسی دن قیامت آئے گی، سور میں پھونک مارا جائے گا، چیخیں ہوں گی۔ چنانچہ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ، چنانچہ تم لوگ میرے اوپر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھو، درود و سلام بھیجو، سنت نبوی اور منہج سلف صالحین کے مطابق۔ اللہ کے رسول نے یہاں حکم دیا ہے میرے اوپر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھو، صلاۃ و سلام بھیجو۔ اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے، لہذا یہ واجب ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، اور جمعہ کے دن کثرت سے زیادہ درود شریف بھیجنا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ہے۔ اللہ کے رسول فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيَّ، کیونکہ جو تم میرے اوپر درود و سلام بھیجتے ہو، تمہارا درود اور ہمارے لیے خوب زیادہ سے زیادہ سلامتی کی دعا میرے پاس پہنچائی جاتی ہے، معروض پیش کی جاتی ہے۔ گویا خود اللہ کے رسول نہیں جان پاتے، یہ بات بھی الگ نقطہ ہے۔ جبریل امین کے ذریعہ اللہ تعالیٰ، فرشتوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول پر آپ کا پڑھا گیا درود و سلام پہنچاتا ہے۔ صحابہ کرام نے فوراً اعتراض کیا، سوال کیا، اعتراض نہیں کیا، سوال کیا۔ قالوا یا رسول اللہ، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیف تعرض صلاتنا علیک، ہم جو درود و سلام آپ کے اوپر پڑھتے ہیں وہ کیسے آپ تک پیش کی جاتی ہے، جبکہ آپ کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی اور جسم سڑگل جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایک نقطہ اور جان لیجئے، بڑی معلوماتی چیز ہے، ان اللہ قد حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے زمین پر اس چیز کو حرام قرار دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ یہ نبیوں کی شان اور نبیوں کا رتبہ ہے۔ نبیوں کی لاش سڑتی نہیں، ان کے جسم کا کھانا زمین پر اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ یہ صحیح سنن نسائی کی روایت ہے، جسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا۔ تو اس روایت سے استدلال کر کے بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ جمعہ کے دن کثرت سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنا، درود شریف پڑھنا، یہ فرض اور واجب ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کرنے کا حکم دیا۔ دوسری بات اس روایت سے پیش ہوئی کہ اللہ کے رسول بذات خود لوگوں کے صلاۃ و سلام کو نہیں جان پاتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرتے ہوئے ہم لوگوں کے لیے خیر کی راہ بناتے ہوئے پیش کرتا ہے۔ تیسری بات، انبیاء کے جسم اطہر یہ سڑتے اور گلتے نہیں ہیں، زمین پر حرام ہے نبیوں کے جسم کو کھانا۔ ساتویں وہ جگہ
جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجنے میں خاص خیال رکھنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ عمل بہت ہی محبوب ہے، یہاں تک کہ بعض علماء نے اس کو واجب کہا۔ وہ کیا ہے؟ مسجد میں داخل ہوتے وقت اور مسجد سے نکلتے وقت۔ آج بہت سارے لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے، مسجد میں داخل ہوتے بایاں پیر داخل، حالانکہ مسجد میں داخل ہوتے وقت داہنا پیر داخل کرنا چاہیے اور نکلتے وقت بایاں پیر، اور جب بھی نکلے تو کہے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور ایسے جب نکلے تو بایاں پیر نکالے اور کہے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک۔ یہ علماء کرام نے ذکر کیا کہ واجب ہے، لیکن اگر واجب بھی نہ مانے، جیسا کہ بعض علماء نے اختلاف کیا، تو اس کو مؤکد تو مانے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد کے اندر داخل ہوتے تو کہتے رب اغفر لی ذنوبی، اللہ میرے رب میرے گناہوں کو معاف فرما دے، وافتح لی ابواب رحمتک، اور ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اور جب نکلتے تو آپ فرماتے رب اغفر لی ذنوبی، میرے گناہوں کو بخش دے، وافتح لی ابواب فضلک، اور اپنے کرم اور مہربانی کے دروازے کھول دے۔ یہ روایت سنن ترمذی کی ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے صحیح قرار دیا ہے۔ چنانچہ مسجد میں داخلے کے وقت اور مسجد سے نکلتے وقت درود شریف کا یا اللہ کے رسول پر درود و سلام بھیجنے کا خصوصی اہتمام کرنا چاہے، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، یا جن الفاظ سے ثابت ہو۔ آٹھویں جگہ جہاں بہت سارے علماء نے درود شریف پڑھنے کو واجب تک قرار دیا ہے، تاکید ہے، وہ اللہ ہر وقت، لیکن ہر وقت واجب نہیں ہے، مستحب ہے، محبوب ترین عمل ہے، ہاں ہر وقت، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَ سَيَّاحِينَ، چکر لگانے والے اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں، یُبَلِّغُنِی مِنْ أُمَّتِی السلام، جو چکر لگانے والے فرشتے میری امت کے سلام کو پہنچاتے ہیں۔ یہ سنن نسائی کی صحیح روایت ہے۔ تو اس روایت سے یہ بات ثابت ہوتی کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، اللہم صلی وسلم علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، یا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اخلاص نیت کے ساتھ، یہ اللہ کے رسول کے پاس پہنچایا جاتا ہے اور آپ کو انگنت اجر اور ثواب ملتا ہے، لہذا اس کا بھی ہر وقت پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ۔ نویں جگہ جہاں صلاۃ اور سلام درود شریف کہتا ہوں میں، پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، یہاں تک کہ بہت سارے علماء نے، کچھ علماء نے اسے واجب بھی قرار دیا ہے اور اس کی تاکید کی گئی ہے، شوق دلایا گیا ہے، ترغیب دلائی گئی ہے، مستحب اور پسندیدہ عمل ہے۔ وہ جگہ کون سی ہے؟ ذرا غور سے سنیں گے۔ دعا کرنے سے پہلے اور دعا کرنے کے بعد، دعا کرنے سے پہلے اور دعا کرنے کے بعد، یاد رہے کہ جب کوئی دعا کرنے والا اپنی دعا کی ابتدا اور شروعات میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، عظمت بیان کرتا ہے، کبریائی بیان کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے، پھر اس کے بعد دنیا اور آخرت کے جو خیر اور بھلائیاں ہیں اسے مانگتا ہے، اور اپنی دعا ختم کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے ذریعہ، تو دعا کے قبول ہونے کے زیادہ چانس ہیں۔ اللہ کے رسول جیسا کہ آتا ہے الدعاء بین الصلاۃ لا یرد، دو نمازوں کے بیچ کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیم دیا کرتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگے تو سب سے پہلے اللہ کی حمد اور ثنا اور تعریف بیان کرے، پھر اس کے بعد
اللہ تعالیٰ جس حمد اور ثنا کے لائق ہے. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا کر درود شریف پڑھے. تو ان جگہوں پر بھی درود شریف پڑھنے کا خاص خیال رکھنا چاہیے. 10ویں جگہ، جب بھی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھے یا آپ کا نام مبارک کسی کتاب میں یا کسی جگہ پر لکھا ہوا پڑھے تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و شریف پڑھنا شریعت سے ثابت ہے. کیونکہ آپ سن چکے ہیں حدیث کہ جس کے سامنے میرا نام ذکر ہو اور وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے تو وہ سب سے بڑا کنجوس ہے. اور کل کے درس میں نے بتلایا تھا کہ جب نام لکھے تو پورا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں کہ علیہ السلام فقط یا علیہ السلام فقط یا سلام صاد لام عین میم لکھ دے یا خالی صاد لکھ دے. اس شارٹ کٹ نہیں، پوری دعا لکھے. تحقیق یہی ہے، صحیح بات یہی ہے کہ قاری پڑھے تو سلام نہ کہے، صاد لام عین میم، صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تک کہ خطبہ جمعہ کے اندر بھی جب خطیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک کا ذکر کرے تو وہاں بنا آواز کے زبان سے آہستہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کہ میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ خطبہ جمعہ چاہے جس زبان میں ہو ہم اس کو کان لگا کر خاموشی کے ساتھ سنیں. اللہ کے رسول کا حکم بھی ہے کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہم آہستہ بنا زور سے بنا بلند آواز کے اپنے زبان کو حرکت دے کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی طریقے سے جب بھی کوئی کتاب لکھے، دفتر لکھے تو وہاں بھی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہیے اور پورا لکھنا چاہیے. اللہ اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور اسی طریقے سے نماز کے اندر بھی بہت ساری جگہوں پر درود شریف پڑھنے کا ثبوت ہے، جیسے کہ قنوت میں یا صفا اور مروہ پر، اور اسی طرح کسی جگہ پر اگر ہم چند لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے تلبیہ سے فراغت کے بعد، کچھ علماء نے کہا طواف میں حجر اسود کو چومنے کے بعد، اسی طرح درس دیتے وقت، تقریر کرتے وقت وغیرہ. اسی طرح کچھ علماء نے کہا قرآن ختم کرنے کے بعد. یہ سب مستحبات میں کسی مجلس سے اٹھے تب بھی کچھ علماء نے کہا ہے. اور اسی طرح کوئی غم ہو، کوئی فکر ہو، کوئی ٹینشن ہو، کوئی سختی کا وقت ہو، پریشانی کا وقت ہو، ناگزیر حالات ہو تو وہاں کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تکفی ہمک، جتنے ہی زیادہ تم درود شریف پڑھو گے تمہارے غم کے لیے یہ سب کیا ہوگا، کافی ہوگا. اسی طریقے سے درود شریف پڑھنا چاہیے جب اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، مغفرت طلب کرے، معافی مانگے، رحمت مانگے اللہ تعالیٰ سے تو وہاں بھی وہ دعا ہے جیسا کہ میں نے بتلایا. اسی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ گناہ ہونے کے بعد بھی، معصیت ہونے کے بعد بھی جب گنہگار اور عاصی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے مٹانے کے لیے امید کرتا ہے تو پڑھے، دعا کرنے کے بعد اخیر میں یہ پڑھے. اسی طریقے سے بعض علماء نے کہا ہے کہ جب کوئی مرد کسی عورت کو شادی کا پیغام دے تو اس وقت بھی پڑھے، کیونکہ دعا درود شریف پڑھنے سے بہت ہی زیادہ فائدہ ہے. گھر میں داخل ہوتے وقت جیسے آپ گھر میں گئے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھے، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا. گھر میں داخل ہوتے وقت آپ نے اللہ کے رسول نے بتلایا کہ گھر میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھ لے تو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور پھر گھر میں داخل ہونے کی جو دعا ہے وہ جب بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، یاد کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے. کچھ علماء نے یہ بھی کہا ہے، اس کی میری تحقیق نہیں، کہ جب کوئی چیز بھیج دے تو اللہ کا ذکر کرے، کوئی چیز غائب ہو جائے اس کی یا بھول جائے تو اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا ذکر کرے. اللہ کے ذکر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بڑا اچھا عمل ہے. سونے کے بعد جاگے تب بھی فوراً سونے کے بعد کی دعا پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھ سکتا ہے. نمازوں کے بعد دعا شریف پڑھ سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ چند حالات ہیں
جن کو اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ ان چند جگہوں پر چند حالات میں کثرت سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنا چاہیے، اور سب سے مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دلیل یہ علماء نے لی ہے صحیح مسلم کی روایت کہ من صلی علیہ صلاۃً صلی اللہ علیہ بہ عشرہ، کہ جس نے میرے اوپر ایک بار درود و سلام بھیجا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں اتارے گا، اور ہمارے رب کی 10 رحمت، ہمارے رب کی سلامتی اس وقت تک ہمارے اور آپ کے اوپر ہے جب تک کہ آسمان اور زمین قائم ہے، جب تک سورج نکل رہا ہے ڈوب رہا ہے، جب تک چاند نکل رہا ہے ڈوب رہا ہے، گردش کے اندر ہے۔ تو یہ چند حالات تھے جن کے اندر دعائے درود شریف پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، زور دیا گیا، مستحب عمل ہے۔ یہاں تک کہ بعض علماء نے کچھ مقامات پر اس کو واجب بھی قرار دیا، جیسا میں نے مختصر انداز سے بیان کیا۔ 24 گھنٹہ آپ پڑھتے رہیں، دن اور رات میں سب سے بہترین ذکر ہے۔ ہر مرض کی دوا صلی علی، ہر غم کا علاج، ہر پریشانی کا علاج ہے، رفعت شان، رحمت حاصل کرنے کا، مغفرت حاصل کرنے کا، بخشش حاصل کرنے کا، رتبوں کے بلند کرنے کا یہ ذریعہ ہے میرے بھائیوں ساتھیوں۔ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول میں اپنی جتنی دعا کرتا ہوں اس میں 1/3 درود شریف۔ اللہ کے رسول نے کہا اور زیادہ کر سکتے ہو؟ کہا آدھا، کہا اور زیادہ، کہا اور زیادہ، یہاں تک کہ پورا کہا جتنا ہی زیادہ پڑھو گے تو فہمک، تمہارے غم کا علاج ہے۔ لیکن یہ عقیدہ نہ رہے کہ ہمارا درود و سلام اللہ کے رسول ڈائریکٹ سن رہے ہیں، نہیں، جیسا کہ روایت میں نے بیان کیا اللہ کے رسول تک پہنچایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے، ہمارے نبی کی شان اور آپ کا مقام ہے۔ اور یہ بھی عقیدہ نہ ہو کہ ہم جب درود شریف پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کے رسول ہمارے پاس آ جاتے ہیں، ہماری مجلس میں آتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ اللہ کے رسول قیامت کے دن اپنے قبر مبارک سے اٹھیں گے۔ اور یہ بھی طریقہ نہ ہو کہ تسبیح لے کر کے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ تسبیح کے دانوں پر اللہ کا ذکر و اذکار کرنا یہ اللہ کے رسول اور سلف صالحین سے ثابت ہے۔ انگلیوں کے پوروں پر اگر کوئی 1000 بار 2000 بار پڑھے، اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ درود شریف پڑھنے کے لیے سب کے سب کھڑے ہو جائیں، کہیں اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اور میں نے بتلایا کہ نماز میں بیٹھ کر پڑھنا ہے میرے بھائیوں، خطبہ جمعہ میں کھڑے ہو کر پڑھیں گے وغیرہ وغیرہ، یہ سب بھی جاتی۔ اور یہ بھی ہے کہ وہ درود جو لوگوں نے گڑھ دیا، درود لکی، درود ہزاری، درود تاج، اس کے پڑھنے سے ہم بچیں، بالکل اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے مطابق، قابل اعتماد سلف صالحین و علماء کی رہنمائی کے مطابق، صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق کثرت سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجنے کی توفیق دے، اور خاص طور پر ان جگہوں پر جہاں پڑھنا واجب ہے، جہاں پڑھنا زیادہ مستحب ہے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجزاکم اللہ خیرا۔ انشاءاللہ اتوار کے درس میں، کل تو ہمارا زوم پروگرام ہے جو پاکی اور صفائی کا کلاس چل رہا ہے سعودی ٹائم کے حساب سے 3 بجے سے 4 بجے تک، اور سنیچر کو میری چھٹی رہتی ہے، چھٹی کے دن تھوڑا گھریلو کام رہتے ہیں، اور انشاءاللہ اتوار کے درس میں میں آپ لوگوں کو صلاۃ و سلام کا فائدہ اور ثواب بتلانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ ہم سب کو بعافیت رکھے اور اللہ ہم سب سے راضی اور خوش ہو جائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وصلی اللہ علی النبی۔